مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ سب کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ اور آج ہم متی کی انجیل میں سے اس کا دوسرا باب دیکھیں گے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند آسمانی باپ انہی دنوں میں اس کی ولادت ہوئی، اور اس کی ولادت کے لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی 1 سے 3 آیات تک میں پڑھ دیتا ہوں، اور پھر اس کی سمجھ اور دانش کے لیے ہم خداوند سے مدد مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں ایسی سمجھ دے کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم خداوند کے اور زیادہ قریب آئیں اور اسے سمجھیں، کہ جس طرح ایک عجیب کام ہوا کہ ایک روح نے جسم لیا اور ہمارے درمیان میں ٹھہرا، اور اب وہ ہمارے ساتھ اس طرح ایک ایسے نیٹ ورک کی طرح کام کرتا ہے، جس طرح ہمیں ایک عجیب سی عقل مل جاتی ہے۔ دوسرا باب، اس کی پہلی، دوسری، تیسری آیت۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ تو بھائیوں، بتاتا چلوں کہ ہیرودیس جو یہودیہ کے شہروں کا ایک بادشاہ تھا، جس میں وہ شہر بیت لحم بھی موجود تھا، اور وہ شہر بیت لحم جو تھا وہ دوسرے شہروں سے بہت چھوٹا تھا۔ اب وہاں کئی مجوسی، صرف 3 مجوسی نہیں بلکہ کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو یہاں پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ذات میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں۔ یہ بادشاہ بھی جبکہ یہودیہ کے شہر بیت لحم کا بادشاہ تھا، جو نہیں جانتا تھا کہ ایک منجی پیدا ہونے والا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی زندگیوں کے خود مختار ہو جاتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، سمجھدار رکھتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، تو ہم نہیں جانتے، ہماری عقلیں جو ہیں اسی طرح جس طرح کتاب مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کے 9 باب میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں بند تھیں، بچپن سے ہی آنکھیں بند تھیں۔ تو اپنی انا میں بادشاہ ہوتے ہوئے ہم اس بادشاہ کی طرح جو کہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے شہر بیت لحم میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، انہیں کنہوں نے بتایا؟ مجوسیوں نے بتایا۔ اب مجوسی کون ہے؟ مجوسی میجے کہلاتے ہیں، اور یہ میجے کون ہے؟ میجے وہ ہیں جو میجک، جو ستاروں کا بھید جانتے ہیں۔ اب میجک اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ میجک ایسا بھید ہے جو صرف ستاروں کے علم کو حاصل کرنے سے، یا خدا جسے وہ علم دیتا ہے، وہ چھپے ہوئے بھید کو ظاہر کرنا، اسے میجک کہا جاتا ہے۔ وہ بھید جو انسان قدرتی طور پر نہیں جانتا اور اس کا کوئی لاجک نہیں ہوتا، جب اس کا لاجک بنایا جاتا ہے، جو بھی بتاتا ہے، تو وہ اسے میجے کہتے ہیں۔ میجک کو سامنے لانے والا آدمی میجے کہلاتا تھا، اور وہ میجے جو ہیں وہ مجوسی کہلاتے تھے، جو ستاروں کا بھید جانتے تھے اور لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ اب جو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تھا، اس کا بھید ہم جانتے ہیں، لہذا جو نہیں جانتے ان کے لیے ہے کہ وہ
مجوسیوں کا مجوسی اور بادشاہ کا بادشاہ تھا. جس طرح مجوسی ستاروں کا بھید جانتے ہیں، تو وہ خود جو پیدا ہوا، جسے کہ مجوسی وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ ہم سے بھی بڑا ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے. اور جس شہر میں وہ پیدا ہوا تھا وہ بیت الحم تھا، اور وہ ملکیت تھی ہیرودیس کی. اب ہیرودیس کی اجازت لینا ضرور تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو پیدا ہوا ہے وہ ہیرودیس سے بھی بڑا ہے. وہ مجوسی جانتے تھے کہ یہ جو پیدا ہوا ہے یہ ستاروں کا حال دیکھنے والوں سے بھی بڑا ہے. لیکن وہ بادشاہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لہذا اس نے ان کی بات سنی. جبکہ انہوں نے کہا کہ یہودیہ کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ جو خدا پیدا ہوا ہے، انسانی جسم جس نے لیا ہے، جان چیپٹر 1 میں وہ کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں ٹھہرا. یہ جو جسم لیا ہے یہ کتنی قوت رکھتا ہے، یہ ہر چیز کا بنانے والا ہے. یہ ہر چیز کا جو بنانے والا ہے اس نے یہ جسم لیا ہے اور اسے وہ دیکھنا چاہتے تھے. یہ سن کر تیسری آیت میں لکھا ہے، یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. اب عام سی بات ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بڑا قابل اور بادشاہ سمجھتا ہے اور بہت بہت عقل مند، کلام کا جاننے والا سمجھتا ہے، تو وہ جب یہ جانتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی بڑا یہاں موجود ہے تو لا محالہ گھبرانے کی بات ہے کہ وہ اس کی جگہ لے لے گا. لہذا وہ گھبرائے کہ جب کہ میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے زیادہ بڑا عقل مند اور پوری قوم کو اور پورے ملک اور پوری دنیا کو سنبھالنے والا مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے. جب وہ گھبرائے تو پھر اس بادشاہ نے ان کی بات نہ مانی اور ان آدمیوں کو جو ان کے اپنے سردار و کاہن تھے ان کو بلا بھیجا، جو کہ لکھا ہے چوتھی آیت میں. اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے شہر بیت الحم میں، کیونکہ نبی یوں فرماتا ہے کہ لکھا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودیہ کے حاکموں میں سے ہرگز چھوٹا نہیں. اب چھوٹا نہیں اس لیے کہ وہاں جو ایک شخص پیدا ہوا ہے وہ خدا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں سے ایک بڑی عقل رکھتا ہے. اب بادشاہ لوگ اس لیے بناتے تھے کہ وہ رعایا کی جو ملک ہے اس میں سے سب سے بہادر گنا جاتا تھا اور عقل مند گنا جاتا تھا اور منظم انتظام کرنے میں بہتر گنا جاتا تھا، تو اسے وہ بادشاہ بناتے تھے. جیسے آج کل موجود ہے ہمارے ہاں پریزیڈنٹ بن جانا یا پرائم منسٹر بن جانا اور ملک کی جو ہے وہ دیکھ بھال اور دوڑ دھوپ کو سنبھالنا. لہٰذا جب وہ بادشاہ اسی طرح بنتا تھا جو عقل مند، بہادر اور سنبھال سکتا ہے ملک کو، اسے بادشاہ بناتے تھے. جس طرح آج کل ہم ووٹنگ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کون عقل مند ہے اور اسے پریزیڈنٹ بناتے ہیں اور کون عقل مند ہے اور اسے پرائم منسٹر بناتے ہیں. یہی حال اس وقت موجود تھا اور اس عقل مند بادشاہ نے اس زمانے میں اپنے ان تمام فالگیروں کو بلایا اور سردار کاہنوں کو بلایا اور اسے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہودیہ کا جو علاقہ ہے جو تم بہت اسے چھوٹا کہتے ہو وہ چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو پیدا ہوا ہے وہ سب سے بڑا ہے. لکھا ہے جو میری امت کی گلابانی کرے گا تو یہودیہ کے حاکموں میں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ سے ایک سردار نکلے گا. جب اس کے لوگ عقل مند ہوتے ہیں، جب اس ملک کے یا اس شہر کے لوگ عقل مند ہوتے ہیں تو وہ شہر یا وہ ملک جو ہے وہ عقل مند کہلاتا ہے. لہذا بھائی اور بہنوں، اب یہاں یسوع کے وسیلے سے
اس نجات دہندہ کے وسیلہ سے جو ساری اسرائیل کی گلابانی کرے گا وہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے یہ علاقہ جو ہے، یہ بیت لحم جو رقبے میں سب سے چھوٹا تھا یہودیہ کے علاقوں میں سے، وہاں پہ اسے بڑا قرار دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے جب بھی ہم کسی دانشور علاقے میں رہتے ہیں تو ہمیں اس دانشور علاقے میں یسوع کی طرح عقل مند، سب سے زیادہ عقل مند ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ شہر اور وہ علاقہ جو ہے وہ خداوند کے نام سے مبارک ٹھہرے۔ تو بھائیو، پہلے ہم نے دیکھا کہ بادشاہ کی غفلت تھی کہ وہ نہ جانتا تھا کہ کہاں اس کے چھوٹے سے شہر میں ایک بہت بڑا منجی پیدا ہوا ہے، جو کہ جس کا کہ ان کے اپنے سرداروں نے کہا کہ وہ سب حاکموں میں سے علاقہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب خداوند کو جانتے ہیں تو ہم اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، یا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف نبی ہے، یا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صرف پیغمبر ہے، یا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح دوسری قومیں اسے صرف انسان یا نبی ہی مانتے تھے اس طرح مانتے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں، بلکہ شہر کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری، پوری دنیا کی ذمہ داری اپنے سر پر لیتا ہے، تو وہی عقل مند اور بادشاہ کہلاتا ہے۔ اب ان میں سے کئی مجوسی جو وہاں پہ آئے تھے، ان کو چھوڑ کر 3 مجوسی جو انعام لائے تھے، خداوند کے لیے، انہیں عقل مند سمجھا انہوں نے اور انہیں بلایا، جو کہ کون سے تھے 3، جس میں سے ایک سونا، ایک مہر اور ایک لبھان جن کے پاس تھا۔ ان تینوں کی سونا جو ہے وہ بادشاہ کے لیے، مہر جو ہے وہ قائم کی گئی، اسٹیمپ کیا گیا کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ کہلائے گا، اور لبھان اس کے لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے لوگوں میں خوشبو کی مانند سمجھا جائے گا، تاکہ لوگ اس کی خوشبو لیں گے اور اس سے سرفراز ہوں گے۔ لہذا بادشاہ نے ان 3 مجوسیوں کو بلا کر ان سے سوال جواب کیے، جو کہ 7ویں، 8ویں اور 9ویں آیت میں موجود ہے، جو کہ لکھا ہے، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر اس کی تصدیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جو وہ ملے تو مجھے خبر دو، تاکہ میں بھی اسے آ کر سجدہ کروں۔ لہٰذا آپ یہ سٹوری سب جانتے ہیں۔ میرا مقصد بتانے کا آپ کو صرف یہ ہے کہ ہم اس بادشاہ کی طرح جو اپنے آپ کو ان بادشاہوں میں شامل نہ کرے جو یسوع کو نہ جانتے ہوں، اور اگر ہم عقل مند ہیں، ہم مجوسیوں کی مانند ہیں، تو ان مجوسیوں کی طرح ہوں جو 3 چنے گئے تھے، تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے، اسے تاج پہنائیں، اس کے نام کی مہر لگائیں دنیا میں، اور اس کی خوشبو جگہ جگہ پھیلائیں، تاکہ وہ مرا نہیں بلکہ زندوں میں زندہ ہے۔ تو بھائیو، یہ تھا پیغام ہمارے پاس خداوند کی پیدائش کے دن، کہ ہم میں جب خداوند پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مجوسیوں سے بڑا، بادشاہوں سے بڑا، اور عقل مندوں سے، ہر عقل مند سے بڑا، اور اس کے کنٹرول میں ہر چیز ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں تو ہماری زندگیوں کا وہ کنٹرول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف زندگیوں کو نہیں بلکہ دنیا میں ہر کائنات کی چیز کو کنٹرول کرنے میں قادر ہے، اور اسی کے وسیلے سے سب چیز بنی اور پیش کی گئی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔